يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کہ اگر اللہ چاہتے تو جیسے لاکھوں انسانوں کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا ہے، کروڑوں لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ہم کو بھی وہ کر سکتے تھے. لیکن یہ اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. نماز جیسی اہم عبادات ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. 5 وقت بڑی محبت کے ساتھ اپنے گھر میں بلاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے. اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے عطا کردہ احسانوں کا شکریہ ادا کرے. اللہ کا عطا کردہ احسان کا شکریہ کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان زبان سے ادا کرتا رہے، موقع بموقع، نمازوں کے بعد، دعاؤں میں، ہر وقت کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان کی دولت ہم سب کو عطا فرمائی، ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی. یہ تو زبان سے ادا کریں. دوسرا ہوتا ہے عمل سے ادا کرنا، باڈی لینگویج سے. انسان کے اعمال، جو پورے دین وہ اعمال کرتا ہے، اس کی جو روٹین لائف ہے، اس روٹین لائف سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. خالی زبان کی جمع خرچی، زبان سے بول دینا یہ کافی نہیں ہے. آپ کے عملی زندگی سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزارے. اس کی بول چال، اس کے چلنے کی رفتار، اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، یہ تمام چیزیں عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے. کہیں اس کی زبان میں تکبر، گھمنڈ کہیں پر نظر نہیں آنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کے اندر بھی عاجزی بظاہر نظر آنی چاہیے. میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، لاکھوں درود و سلام ہوں آپ آقا پر، کہ اللہ نے آپ کو کون سی چیز تھی جس سے آپ کو نوازا نہیں تھا. یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. ارے میں تو اس زمانے میں نبی بنا دیا گیا تھا
کہ ابھی حضرت آدم کا مٹی کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے بیچ میں تھے، مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، ان کا گارا بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا. اس وقت اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا دیا تھا. اور اتنا ہی نہیں، نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو آپ کو پیشکش ہوئی تھی کہ محمد اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم احد پہاڑ کو پورا کا پورا آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے ہیں. اور نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا نبی بننا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا وہ نبی بننا چاہتے ہیں جو عبادت کا پورا مجسمہ ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں بادشاہ نبی بننا نہیں چاہتا، میں تو ایسا نبی بننا چاہتا ہوں کہ اللہ تیری عبادت کا پورا مجسمہ بنوں. نبی عبدن، میں آپ کا عبادت کرنے والا نبی بننا چاہتا ہوں. بادشاہ نبی تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. میں اپنے بھائی سلیمان کی بادشاہت میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا. میں تو ایسا نبی بننا چاہتا ہوں کہ جس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزر جائے. اتنا سب ہونے کے باوجود جب آپ کو پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. فرمایا اجوع یومن و اشبع یومن، اجوع یومن و اشبع یومن، ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ اس کے اوپر صبر کروں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے. اس کے باوجود آپ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے میرے بھائی، تواضع، عاجزی، انکساری آپ کی ہر چیز ہر چال سے ٹپکتی تھی. بخاری شریف کی روایت ہے، اگر کوئی آپ کو باسی روٹی کھانے کے لیے بھی دعوت دیتا تو آپ قبول کر لیتے تھے. اگر کوئی باسی روٹی کھانے کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھاتا اور حضور اس سے ملاقات کرتے تو اللہ کے رسول اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھڑاتے تھے جب تک کہ سامنے والا نہ چھوڑے. حضور اس سے بات کرتے وقت اپنا چہرہ مبارک اس کے سامنے رکھتے تھے جب تک کہ وہ آدمی اپنا چہرہ نہ پھرا لے. حضور اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، یا کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو جیسے آج کل ہوتا ہے کوئی آدمی اگر ایک ہی بات کو بار بار کہہ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس نے تو پکا دیا، کہاں سے میٹاسین آ گئی. اس طریقے کی باتیں ہم سامنے والے آدمی کے بارے میں کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ وہ سامنے والا آدمی جب تک اپنی بات ختم نہ کرتا اور وہاں سے وہ چلنے کا ارادہ ظاہر نہ کرتا تب تک حضور اس کی بات کو ختم کرنے کا اشارہ بھی نہیں دیتے. پوری بات توجہ کے ساتھ سنتے تھے. کوئی بھی آپ کو بلاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے، ایک غریب عورت گھر میں کھانا پکا رہی. حضور نے پوچھا کیا پکا رہے؟ کہا اللہ کے رسول گوشت پکا رہے. کہا اکیلے کھا رہے ہو، ہمیں تو کبھی دعوت نہیں دیتے. حضور فرما رہے میرے بھائیوں، یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی بات کر رہا ہوں. حضور فرما رہے اکیلے کھانا پکا رہے ہو، ہمیں تو کبھی دعوت نہیں دی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صدقہ ہے، صدقے کا گوشت ہے، کسی نے مجھے صدقے کا گوشت بھیجا ہے، میں غریب ہوں اس لیے میں پکا رہی ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، بھئی تیرے لیے صدقہ ہے، تیرے ہاتھ میں آ گیا، تیرے قبضے میں آ گیا، تو مالک ہو گئی، اب تو میرے لیے بھیج سکتی ہے، میرے لیے گفٹ ہو جائے گا، میرے لیے ہدیہ ہو جائے گا. اب حضور کو کوئی کھانے کی طلب تھی میرے بھائی؟ نعوذ باللہ کبھی نہیں. لیکن حضور اس کے ساتھ ایک دل جمعی کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ محمد صرف مالداروں کے نبی نہیں ہیں بلکہ وہ ہر قسم کے لوگوں کے نبی.
حضور ہر ایک کے ساتھ وہ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں. تواضع، عاجزی، انکساری آپ کی ایک ایک کام سے، آپ کی چال چلن سے، ہر چیز سے ظاہر ہوتی تھی. نبوت ملنے کے بعد بھی، بلکہ مدینہ تشریف لے جانے کے بعد بھی، مدینہ آپ تشریف لے گئے، نبوت ملنے کے 13 سال ہو چکے ہیں. مدینہ جانے کے بعد بھی صحابہ کے بیچ میں بیٹھ جاتے تھے. باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں سے محمد رسول اللہ کون ہے. حضور سب کے بیچ میں بیٹھ جاتے تھے. بعض مرتبہ ہر ایک آدمی چاہتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھوں، اللہ کے رسول مجھے سامنے سے نظر آئے. تب جا کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک الگ بیٹھک کا انتظام کر لیتے ہیں، جس میں آپ تھوڑے اونچے ہو کر بیٹھیں تاکہ آنے والے آدمی کو پتہ چلے ھذا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد رسول اللہ. تاکہ ہر ایک آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھوں. آپ اگر اونچے تشریف فرما ہوں گے تو ہر ایک آدمی آپ کو دیکھ پائے گا. صحابہ نے بار بار اصرار کیا، تب جا کے اللہ کے رسول کے لیے ایک چھوٹی سی چوکی بنائی گئی اور اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے تھے. ورنہ کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں سے ڈفرنس ظاہر کرنے کی اللہ کے رسول نے کبھی کوشش نہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہجرت کر کے جب آپ مدینہ تشریف لے جا رہے، مدینہ میں انٹری ہونے والی، مدینہ کے لوگ پچھلے 10 دن سے روزانہ مدینہ کے باہر آ کے اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ربیع الاول کے مہینے میں پوری سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں گے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور تشریف لانے والے 10 دن سے مدینہ والے آتے ہیں، شام تک انتظار کرتے اور چلے جاتے ہیں. ایک دن مدینہ والے واپس جا رہے تھے، کسی نے آواز لگائی، کسی یہودی عورت نے، ارے جس کا تمہیں انتظار ہے وہ تشریف لا رہا ہے. مدینہ کے ہر ایک آدمی نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں تھا. پہلے سال 4 آدمی آئے تھے، اسلام قبول کر کے گئے تھے، وہ حضور کو پہچانتے تھے. پھر اس کے بعد دوسرے سال 8 آدمی آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ واپس گئے، وہ حضور کو پہچانتے تھے. بہت کم تعداد تھی مدینہ والوں کی جو اللہ کے رسول کو فیس ٹو فیس جانتے تھے، ورنہ زیادہ تر مدینہ والوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا. اب حضرت ابوبکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں جا رہے ہیں. حالانکہ ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو الگ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی. میں نبی ہوں، میں کائنات کا سب سے بڑا سردار ہوں، میرا گھوڑا الگ ہونا چاہیے، میری اونٹنی الگ ہونی چاہیے، میری بیٹھک الگ ہونی چاہیے، میرے سر کے اوپر کوئی کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ میں دور سے نظر آ جاؤں کہ محمد رسول اللہ. کبھی بھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ تو عاجزی، تواضع، انکساری کے پورے مجسمے تھے. جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے محمد رسول اللہ سمجھ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کے سر مبارک کے اوپر کپڑا پھیلا دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ جائیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوری زندگی میرے بھائی، میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک عورت باسی روٹی کھانے کے لیے بھی اپنے گھر میں آپ کو بلاتی تھی، آپ اس کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے. اور صحابہ کو بھی وہی تواضع، عاجزی اور انکساری کا میسیج دیا، پیغام دیا، اور بتایا کہ اپنی باڈی لینگویج، اپنے عمل کے اعتبار سے دکھاؤ، کہیں پر بھی اپنے آپ کو ڈفرینس ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو. حضرت ابوبکر صدیق آپ کے یار غار، ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے والے، یہاں تک اللہ کے رسول نے فرما دیا جس نے بھی اگر میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے تو شاید کہیں نہ کہیں درجے میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا ہوگا. ابوبکر کی جو احسان میرے اوپر ہے میں نے نہیں اتارا، اس کا بدلہ اللہ ہی ابوبکر کو دے گا. وہ ابوبکر صدیق کا کیا حال تھا، عاجزی، تواضع، انکساری ان کی رگوں پہ میں پیوستہ تھی میرے بھائی. تواضع آپ کی رگ رگ میں تھا، کہیں پر بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی. خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے. پتہ چلا کہ مدینہ کے باہر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کے گھر کے اندر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تہجد سے پہلے پہنچ جاتے تھے، اس کے گھر کے اندر پورا کچرا وچرا صاف کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ٹوائلٹ کا سامان وغیرہ بھی باہر جا کے پھینک آتے تھے، پورے دن جلانے کے لیے لکڑیوں کا انتظام کر دیتے تھے اور گھر میں پانی بھر کے رکھ دیتے تھے. یہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین کا حال ہے. کیوں؟
اللہ کے رسول نے تعلیم دی تھی کہ تواضع یہ مسلمان کا زیور ہے، تکبر مسلمان کا زیور نہیں ہے، گھمنڈ بڑائی یہ مسلمان کا زیور نہیں ہے، یہ تو ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس جو فرشتوں کا بھی استاد رہ چکا تھا، جب اللہ نے پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور کہا کہ تمام لوگ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ابلیس ہی تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور یہ آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ پہلی چیز تھی جب دنیا کے اندر پہلی مرتبہ گھمنڈ، تکبر، بڑائی، ابھیمان اس لفظ کا جو وجود ہوا دنیا کے اندر وہ ابلیس کی وجہ سے ہوا۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تکبر مکنزی نہار سر کہ روزے زدشتش درائی بسر، تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، کہ تکبر نے تو شیطان کو ذلیل کر دیا، لعنت کی قید میں گرفتار کر دیا۔ چدانی تکبر چرامی گنی خطامی کنی و خطامی گنی، کہ جب تو جانتا ہے تو پھر بڑائی کیوں کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کے بارے میں لکھا، تو پتہ چلا بڑائی یہ اسلام کا شیوا نہیں۔ آج ہم سب اپنے گریبان میں دیکھیں، کوئی چیز چاہے علم کو لے کر، روپیہ پیسہ کو لے کر، رتبہ اور مرتبے کو لے کر، اگر کوئی چیز ہمارے اندر تھوڑی بھی آ گئی ہم فوراً سماج کے اندر اپنے آپ کو ڈفرنس ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی آدمی نے ٹیڑھے منہ سے اگر آپ سے بات کر لی تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے، تو جانتا ہے میرا لیول کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، فوراً انسان اپنے آپ کو، لڑائی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جبکہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں یمشون علی الارض، جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جب آپ کے چلنے کی رفتار کیا ہوتی تھی، آپ چلتے کیسے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب سامنے سے تشریف لاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی ڈھلان کے اوپر سے اتر رہے۔ ڈھلان کے اوپر سے جب آدمی اترتا ہے تو سینہ چوڑا کر کے نہیں اترتا بلکہ اپنے آپ کو جھکا کر اترتا ہے۔ حضور کی چال عمومی طور پر ایسی ہوتی ہے، اور رحمان کے بندوں کی یہ صفات بیان کی گئی، یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی نادان آدمی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلامتی کی باتیں کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے میرے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے، صحابہ کو کر کے دکھایا ہے۔ تمام اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کر کے دکھایا۔ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال آپ کے سامنے بیان کیا، ان کے بعد نمبر آتا ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کتنے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی آدمی کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور قرآن کریم میں کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق، ان کے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں اتاری۔ اتنے برگزیدہ اللہ کے بندے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور نے فرما دیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ حضرت عمر کا کیا حال تھا، کبھی اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ کو ڈفرنس ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کہ میرے بارے میں محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی۔ 12.5 سال تک خلیفۃ المسلمین بنے رہے، اور وہ رعب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ فلسطین میں بیٹھا ہوا یہودی عمر کے نام سے کانپ جایا کرتے تھے۔ ان کے نام کا یہ رعب تھا اور دبدبہ تھا۔
منافقین کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مدینہ کی چھوٹی چھوٹی کچھ بچیاں ان کے پاس آ کے بیٹھی اور وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ان کی آواز اونچی ہو رہی۔ اچانک دروازے کے اوپر دستک ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو کہا کہ عمر ہے، آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہے۔ یہ بچیاں فوراً اٹھ کر پردے کے پیچھے چلی گئی، آواز بالکل بند کر دی۔ حضور نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضور مسکرانے لگے۔ جب حضرت عمر تشریف لائے تو حضرت عمر نے حضور کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کہا کہ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا ہوا رکھے۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا مسئلہ تھا، یہ بچیاں زور زور سے چلا رہی تھی، آپ کی آواز سن کے فوراً پیچھے بھاگ گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم پر تمہاری مائیں روئے، تم میرے آنے سے چپ ہو گئی، تمہیں اللہ کے رسول کی عزت اور احترام کا خیال نہیں؟ حضور نے فرمایا عمر یہ تمہاری بات ہے، تم جس راستے سے چلتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر کا حال تھا، اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا، لیکن اندرونی حالت کیا تھی کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ حضور کی جو بھی راز کی باتیں ہوتی تھی وہ اللہ کے رسول ہمیشہ حضرت حذیفہ بن الیمان کو بتاتے تھے۔ مدینہ میں کون کون آدمی منافق ہیں، بھلے وہ مسجد میں آتا ہے، مسلمان بن کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے، ایسے تمام لوگوں کی فہرست اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو بتا رکھی۔ حضرت عمر ان کے پاس جاتے تھے اور باقی معلوم کرتے تھے کہ جس آدمی کے جنازے میں حضرت حذیفہ ہو تو اس جنازے کے اندر حضرت عمر شرکت کرتے تھے، اگر حضرت حذیفہ نہیں ہے تو حضرت عمر بھی واپس آ جاتے تھے۔ بعد میں جا کے اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت حذیفہ کے پاس جا کر کہہ رہے حضرت عمر، اے حذیفہ میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پوری فہرست بتاؤ کہ اس میں کن کن لوگوں کے نام منافقین میں شامل ہیں، میں تو صرف اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں، اللہ سے بغاوت کرنے والوں کے ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے، میں صرف اتنا معلوم کرنے کے لیے آیا۔ یہ تواضع اور عاجزی اور انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ میرے بھائیوں، یہی آج مسلمانوں کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب سے یہ تواضع، عاجزی، انکساری دور ہو گئی، تکبر، گھمنڈ، ابھیمان نے جگہ لے لی، اس کے بعد کوئی انسان کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کام میرے مزاج کے مخالف ہوا میں اس کو برداشت نہیں کروں۔ ہر انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے، حالانکہ اسلام اس طرح کے مزاج کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اگر اس طرح کی اجازت اگر ہوتی تو سب سے زیادہ حق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور آپ نے صحابہ کی بھی ایسی پرورش کی، صحابہ نے لوگوں کو کر کے دکھایا، تابعین، تبی تابعین، اولیاء اللہ۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بغداد میں سب سے بڑا عرس منایا جاتا ہے ان کا، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر جتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں جن کی درگاہیں ہیں بڑی بڑی، وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی حصے میں شیخ احمد رفاعی سے فائدہ حاصل کیے ہوئے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ رات میں ٹھنڈی کے زمانے میں لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، کانوں میں ہلکی سی کسی کے کراہنے کی آواز آئی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ، چھوٹی سی بلی، وہ ٹھنڈی کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی ہے۔ شیخ احمد رفاعی اٹھے اور اس کو لے کر اپنے لحاف میں لے لیا۔ وہ بلی ان کے لحاف میں پوری رات سو گئی۔ صبح تہجد کے وقت اٹھنے والے تھے کہ پتہ چلا کوئی ہاتھی سے غیبی کی آواز ان کے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، اور وہ آواز ہی ان کو کہہ رہی کہ احمد رفاعی تمہارے اس کام کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ وہ شیخ احمد رفاعی کا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
بارش کے زمانے میں ایک مرتبہ کھیتوں کے بیچ سے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، ہر طرف پانی بھرا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہے جہاں سے ایک آدمی جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے۔ وہیں سے شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک کتا آ رہا ہے۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ اب کتے کے ساتھ کیسے بات ہوتی ہے تو اس کو اکابرین علماء نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کتے کو قوت گویائی دی ہو، بولنے کی طاقت دی ہو اور وہ کتا بولا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو بلکہ دل میں ان کے ساتھ بات ہوئی، وہ دل میں بات کر رہے ہیں، وہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ کتے کو اتر جانا چاہیے کیونکہ مجھے تو جانا ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے اگر میں اس پگڈنڈی سے نیچے اتروں گا، کتے کو تو کوئی نہانا دھونا ہے نہیں۔ تو پتہ چلا کتا ان کو کہہ رہا ہے کہ احمد رفاعی اگر نیچے اتر گئے تو آپ کے صرف کپڑے ہی گندے ہوں گے جس کو بعد میں دھویا بھی جا سکتا ہے، اور اگر اوپر ہی کھڑے رہیں تو یہ اندر کا دل تمہارا گندا ہو جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھا۔ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری موت اگر ایمان پر نہ ہو تو تمہارا ٹھکانہ سیدھا جہنم کے اندر ہے، تو تم مجھ سے بہتر کہاں ہوئے، مجھے تو کوئی حساب کتاب دینا ہی نہیں۔ اگر آپ نیچے اترے تو کپڑے گندے ہوں گے جس کا دھونا ممکن ہے، لیکن اگر اوپر ہی کھڑے رہیں تو یہ اندر کا دل گندا ہو جائے گا جس کو دھونا ممکن ہی نہیں۔ یہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا تواضع، عاجزی، انکساری یہ ایمان کے ساتھ ساتھ چلتی۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ نے جب ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے تو اس ایمان کا شکریہ صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے عملی اعتبار سے، باڈی لینگویج سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر یہ ادا کرنا ہے کہ جب ایمان اللہ نے دیا ہے تو ایمان نرمی لے کر آتا ہے، ایمان اپنے ساتھ تواضع لے کر آتا ہے، ایمان لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کو لے کر آتا ہے، ایمان اپنے کیریکٹر کو درست کرنے کی تعلیم لے کر آتا ہے، ایمان اپنے ایٹیبیوٹ کو ہمیشہ نرم کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں کہ اس کو لوگوں کے سامنے ڈیفرنس کرنے کی کوشش کرے۔ یہی تواضع اور عاجزی اور انکساری سے چاہا جاتا ہے، اس لیے کہ تکبر تو ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کو دنیا ہی میں برباد کر دیتی، جس نے شیطان کو برباد کر دیا۔ تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، اس نے لعنت کی قید میں اس کو گرفتار کر دیا۔ اور دنیا کے اندر دیکھیے، پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، جن جن لوگوں نے، فرعون تھا جس کی ایک طوطی بولا کرتی تھی، جب اللہ پکڑ کرنے کے اوپر آیا سمندر میں غرقیاب کر دیا۔ قارون جس کے خزانے کی مثالیں دی جاتی ہیں، جس خزانے، جس مالداری کے اوپر اس کو بہت زیادہ اکڑ تھی، اللہ نے اسی مال کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ حامان، شداد، یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر مالداری کی مثال قائم کی تھی، لیکن اللہ کے دربار میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ان کو زمین کے اندر ان کے مال سمیت دھسا دیا۔ پتہ چلا عاجزی یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے تو اللہ نے رحمان کے بندے، 19ویں پارے میں اللہ نے رحمان کے بندوں کی 10 صفتیں بیان کی ہیں، اس میں سب سے پہلی صفت اللہ نے اپنے بندوں کی یہ بیان کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب زمین پر چلتے تو نرمی کے ساتھ چلتے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر چلنے کی وجہ سے تم میری زمین کو پھاڑ نہیں ڈالو گے یا تم آسمان کی بلندی پر نہیں پہنچو گے۔ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور نادان لوگوں سے کبھی گفتگو کا موقع ملتا ہے تو وہ ہمیشہ سلامتی کی باتیں کرتے ہیں، نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈفرینسائز کرنے کی کوشش کرتے۔ یہی تواضع کا مقصد ہے میرے بھائیوں، اور یہی ایمان کا شکریہ ہے۔ اللہ نے اگر ہم کو ایمان دیا ہے اور اس ایمان کے اوپر ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر عاجزی اور تواضع کو لائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، خاندانی جھگڑوں کے متعلق آج ہمارے معاشرے اسی کی وجہ سے بڑے تباہ و برباد ہو گئے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہم شہر بھروچ کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ
کہ اصلاح معاشرہ قائم کیا جائے اور کس طریقے سے زمینی اعتبار سے اس پر کام کیا جائے۔ ہم لوگ 2-3 سنڈے پہلے گودرا گئے تھے اور گودرا جا کر ان کے کام کرنے کا انداز معلوم کر کے آئے کہ وہ لوگ اصلاح معاشرہ میں کیسے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ جب گئے اس وقت اگست کی 10-12 تاریخ تھی اور انہوں نے ہم کو جولائی کا رپورٹ دیا کہ ہمارے یہاں پورے شہر کے اندر جولائی میں تقریباً 43 کیسز ہمارے پاس آئے خاندانی آپس کے جھگڑوں کو لے کر۔ الحمدللہ 41 کیسز آپس میں بات کرنے سے نمٹ گئے، کسی کو کورٹ کچہری وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کوشش کریں تاکہ ہمارے روپیہ پیسہ وقت کورٹ کچہری کے اندر پھر پولیس اسٹیشنوں کے چکر، آپ جانتے ہیں آج دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مجھے اور آپ کو ملا کر آپس میں جھگڑے کو نمٹانے کی کوشش کریں گے۔ ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جھگڑا طول پکڑتا رہے اور ہم لوگ اپنی روٹیاں سیکتے رہیں۔ اسی لیے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہمیں اس معاملے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی لیے مولانا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے مولانا تبریز عالم قاسمی کر کے آئندہ کل عشاء کے بعد دارالیتامہ میں تشریف لا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ حضرات وہاں پر پہنچیں تاکہ اصلاح معاشرہ اور معاشرے کے اندر اگر کسی اونچ نیچ ہو جائے، جھگڑے ہو جائے تو آپس ہی میں بیٹھ کر صلح صفائی کے ذریعے اس کو نمٹانے کی کیسے کوشش کی جائے، کیونکہ وہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، میدان میں کام کرتے ہیں، ہندوستان بیرون ہند جا کر ان تمام چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں، اس لیے ان کو تجربہ ہے اس چیز کا، تو وہ ہم کو تمام چیزیں بتائیں گے۔ تو انسان اپنے اپنے کام کو فارغ کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو بھی پاکیزہ عمدہ بنائے، ہمیں بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر خاندانی جھگڑوں کے اندر آپس کا خون جو ہوتا ہے نا میرے بھائیو، رشتہ داری جو ہوتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ جن کے پاس نہیں ہوتی، جن کا اپنا کوئی بھائی نہیں ہوتا، جن کی اپنی کوئی بہنیں نہیں ہوتی، جس کا اپنا کوئی خاندان نہیں ہوتا، ان کو جا کے پوچھو کہ بڑا خاندان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لہٰذا خاندانوں میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے کسی بات کو لے کر، وراثت کی چیزوں کو لے کر، لڑائی جھگڑے کو لے کر، تو اپنے آپ کو نیچا کر کے، جیسے ہمارے گجراتی میں کہاوت ہے نمتا اللہ نے کمتا، یعنی کہ تھوڑا جھک جائیں، اللہ کے لیے جھک جائے۔ اللہ کے لیے جو جھکتا ہے وہی حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اندر جگہ خالی ہے، ساتھی اندر آ جائیں۔